الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ سورت قصار مفصل کی پہلی سورت ہے جو مغرب وغیرہ کی نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات اور اہل حق کی تائید کے اندر جو ہے قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے اس کے اندر نمونہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا تھا 50 روز پہلے۔ یمن پر ملوک حمیر ان کا قبضہ تھا اور اس کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا۔ اس نے جو حق پرست تھے اس زمانے کے، جو عیسائی اور نصرانی، ان سب کو جمع کر کے ایک دردناک سزا اور تکلیف دے دی، تو جس میں تمام کے تمام جل کر خاک ہو گئے۔ البتہ 2 آدمی مشکل سے جو ہے اس فتنے سے نکل کر بھاگ گئے تھے اور بچ گئے تھے، تو انہوں نے جا کر ملک شام کے بادشاہ سے کہا کہ یہاں پر عیسائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ ظلم ہوا ہے، لہذا اس کا انتقام اور اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ملک شام کے بادشاہ نے حبشہ کو خط لکھا، چونکہ وہ یمن سے قریب تھا، اور کہا کہ ان جو ہے بادشاہ ذو نواس کا پورا بدلہ اور انتقام لیا جائے۔ چنانچہ شاہ حبشہ، جس کو حبسینیہ کہتے ہیں، تو شاہ حبشہ نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ یمن پر جا کر چڑھائی اور جو ہے ان پر حملہ کریں۔ اس میں ایک شخص اربات نامی تھا اور دوسرے ابرہا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں شخص جو ہے وہ فوجوں کے ساتھ اور طاقتوں کے ساتھ آئے اور ملک یمن پر قبضہ کر لیا، اور اس طریقے سے جو ظلم ستم ہو چکا تھا اس کا گویا انتقام لے لیا۔ اب جب ان دونوں کا قبضہ ہو گیا تو پھر دونوں چونکہ بڑے تھے شاہ حبشہ کی طرف سے، تو پھر ان دونوں کے درمیان میں پھر خانہ جنگی ہو گئی، ابرہا اور ارباد۔ تو دوسرا شخص مارا گیا، اب ابرہا کا قبضہ یمن پر رہا۔ تو اب حبشہ کے بادشاہ نے یمن کا گویا سب کچھ کرتا دھرتا اور گورنر جو ہے ابرہا کو بنا رکھا تھا کہ اب جو کچھ نظام ہوگا وہ تیرے ذمہ ہوگا۔ جب ابرہا نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ اور مکۃ المکرمہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ہی ملک کے اندر، یمن کے اندر، ایک ایسا گھر بناؤں جو بہت خوبصورت بھی ہو، بہت مضبوط بھی ہو، ہر قسم کی فیسلٹی اور سہولتیں ہو، لوگ اس کو دیکھ کر اسی کی طرف جو ہے وہ آنے لگ جائے اور بیت اللہ کو بھول جائے۔
چنانچہ آج بھی کچھ جاہلوں نے ایسا کیا ہے، آپ حضرات جانتے ہو گے، نہیں جانتے ہو تو جان لینا، کہ بعض لوگوں نے آج بھی ایسے گھر بنائے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے گمراہ کر رہے ہیں کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پر جو ہے طواف کرو۔ اور بعض لوگ تو مزارات کے طواف کرتے ہی یہ چکر لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اس نے بہت بڑا عالی شان جو ہے وہ گھر تعمیر کیا، کنیسہ، عبادت گاہ اور گرجا کے طور پر۔ جب عربوں کو یہ پتہ چلا، عربوں کے اندر اگرچہ اس زمانے کے اندر بہت کچھ چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر بیت اللہ کی عظمت اور ملت ابراہیمی کی جو وہ دل دادا تھے، تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ابرہہ نے اس قسم کی جو ہے وہ پلاننگ کی ہے، تو ایک قریش کے آدمی نے رات میں یا کسی وقت جا کر اس گھر کے اندر، اس کنیسہ کے اندر اس نے غلاظت اور گندگی پھیلا ڈالی۔ اور بعض تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آگ وغیرہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، جب ابرہہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس گھر کے اندر اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے اور اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور چونکہ اس شخص کا تعلق قریش سے تھا، تو اس نے انتقام میں اور جوش میں اور اس کا بدلہ لینے کے اندر اعلان کر دیا کہ اب میں بیت اللہ اور کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ پہلے تو حبشہ، سائے حبشہ جس کی طرف سے یہ نمائندہ تھا، اس کو یہ بات اور پیغام پہنچا دیا۔ اس نے اس زمانے کی جو بڑی طاقت تھی، وہ ہاتھی، ایلیفنٹ اور فیل، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، وہ سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ تو شاہ حبشہ نے اس کا جو سب سے زیادہ بڑا اور طاقتور ہاتھی تھا، جس کا نام محمود تھا، وہ بھیجا، اور اس کے ساتھ اور بھی ہاتھی بھیجے۔ چنانچہ ابرہہ نے ان ہاتھی کو اور دوسرے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اس نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو ڈھا دیں گے، نعوذ باللہ۔ اور اسی ارادے سے اور اسی نیت سے جو ہے وہ نکلا تھا، اسی ارادے اور نیت سے جو ہے وہ نکلا، اور اس نے یہ بات چاہی کہ نعوذ باللہ بیت اللہ کو ڈھا دیں۔ چنانچہ یہ آگے بڑھا اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی اس نے کوشش کی، لیکن عربوں کو جب پتہ چلا کہ نعوذ باللہ یہ بیت اللہ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کچھ لوگ پہلے جو ہے وہ اسی کا مقابلہ کرنے لگے۔ یمن کے اندر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، لیکن یہ ابرہہ کو شکست نہیں دے سکا، بلکہ ابرہہ نے ان لوگوں کو شکست دے دی، اور اس کا جو سردار تھا اسے گرفتار کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے تو اس کے بعد ایک اور قبیلہ خثعم کے سردار اور ان کے جو ہے لوگوں سے مقابلہ ہوا، لیکن یہاں پر بھی ان کو شکست ہو گئی، تو اس کے سردار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حبیب ابن نوفل یا اس قسم کا نام ہے۔ اور اس کے بعد ابرہہ نے چاہا کہ اس کو گرفتار ہی رکھا جائے، قید ہی کر رکھا جائے، تاکہ یہ آگے چل کے ہمیں کام آ جائے۔ اس کے بعد یہ پورا قافلہ جو ہے پہنچتا ہے ثقیف کے پاس، جو طائف کے اندر ہے۔ طائف والوں کو ان کے حالات کا پتہ چل گیا تھا، تو طائف والوں نے پہلے ہی اپنے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ ہمیں ان سے مقابلہ نہیں جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ انہوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر سے کہا کہ ہمارا یہاں پر ایک بہت بڑا بت خانہ ہے، اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ بہرحال اب یہ جو ہے ابرہہ اور اس کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے قبیلے ثقیف کے لوگوں نے ایک شخص جس کا نام ابو رغال تھا بطور گائیڈ کے اور رہنمائی کے ساتھ میں دے دیا کہ چلو یہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو اس کو ساتھ میں لے کر ایک ایسی جگہ پر پہنچے، غالباً وادی محصر یا اس کے آگے پیچھے جو ہے، اور وہاں جا کر ابرہہ نے اپنے لشکر کو ٹھہرا دیا۔
اور اس کے بعد قریش والوں سے اور سردار قریش سے ملنے کے لیے اپنے ایک سفیر اور نمائندہ کو بھیجا کہ پہلے جا کر ان سے بات چیت کریں۔ چنانچہ یہ سفیر حناطہ نامی شخص ہے، وہ آیا اور مکہ کے اندر جو قریش تھے اور خاص طور سے حضرت عبد المطلب جو اس وقت متولی تھے بیت اللہ کے، ان سے آ کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ تم سے مقابلہ کریں، ہمارا مقصد صرف بیت اللہ کو ڈھانا ہے، لہذا اگر تم نے ہم سے مقابلہ نہیں کیا تو تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے۔ لیکن اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ جس جگہ پر یہ لشکر ٹھہرا تھا وہاں پر عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، تو لشکر نے سب سے پہلے ان اونٹوں کو جو ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے اونٹوں کو انہوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، اور جب ان کے آپس کے اندر گفتگو ہوئی، اور حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا تھا اور وجی تھے، رعب تھا، جب ابرہہ نے دیکھا کہ ایسا شخص ہے تو اپنا تخت بھی چھوڑ کر وہ نیچے اتر گیا اور ان کو جگہ دی، اور پھر آپس کے اندر باتیں کرنے لگے، اور ابرہہ نے کہا میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ یہ سمجھا کہ شاید یہ ہم سے کوئی سمجھوتی کی بات کریں گے اور کہے گے کوئی بات نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پہلے تو یہ مطالبہ کیا کہ میرے جو 100 اونٹ یا 200 اونٹ جو تمہارے لشکر نے پکڑ رکھے ہیں وہ پہلے مجھے دے دو۔ ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے آیا اور یہ اونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر ابرہہ نے کہا کہ پہلے تو آپ کی میرے دل کے اندر بڑی وقار تھی، آپ تو اونٹ کی بات کر رہے ہیں اور بیت اللہ جس کے لیے میں ڈھانے کے لیے آیا اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں اور گھر کا مالک اللہ ہے، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، مجھے اللہ کے گھر کی فکر نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ اسی کی حفاظت کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے پھر آگے جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کی، اس کا ذکر اسی کے اندر ہے۔ بہرحال اس کے بعد اور بھی جو ہے کچھ باتیں ہوتی رہی، اور اسی دوران ابرہہ کو سمجھایا کہ اگر تو اس سے بعد آ جائے تو ہم تم کو بہت کچھ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن اس نے جس ارادے اور ناپاک ارادے کے ساتھ وہ نکلا تھا اس نے ایک نہ مانی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے چڑھائی کا ارادہ کیا۔ لیکن عبد المطلب جب اپنے اونٹوں کو لے کر آئے تو بیت اللہ کے گھر کے غلاف جو ہے حلقے کو پکڑ کر، اور دوسرے ساتھی بھی تھے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی اور کہا اے اللہ ہمارے پاس تو ایسا سامان اور جو ہے ہتھیار نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر اور ان کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ تو نپٹ لے، اس قسم کے الفاظ کے۔ بہرحال جب اطمینان ہو گیا، اور بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے، 15 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کی بھی شرائط ہے۔ شرائط میں سب سے اول شرط اکل حلال کی ہے کہ آدمی کی انکم اور کمائی اور کھانا حلال اور پاکیزہ روزی سے ہو، ورنہ بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر بھی آدمی دعا کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے بیت اللہ کے اندر کہ وہاں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال اور ہر زمانے میں ہوئی اور قیامت تک دعائیں قبول ہوتی رہے گی۔ چنانچہ اس دعا کے بعد حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ اب ابرہہ کی گرفت اور پکڑ یقیناً ہوگی، تو اس کے بعد وہ عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں پر اور دوسری جگہوں پر چلے گئے کہ اب اس پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا، اور اس میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود نامی، تو ایک سردار جو اس کے ساتھ تھا جو راستے سے پکڑ لیا تھا، تو اس نے ہاتھی کے کان میں یہ بات کہہ دی
جس زبان میں بھی ہو، عربی زبان ہو جو بھی، کہا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلے جا، آگے نہ بڑھ۔ اب یہ کہنا تھا کہ وہ ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا اور آگے اس کی بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چنانچہ جو ہاتھی باندھ تھے اور فیل باندھ تھے انہوں نے بہت زور لگایا اور بہت کچھ اس کو جو ہے مارا کوٹا سب کچھ کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب بیت اللہ کی طرف بڑھا رہے ہیں تو بڑھ نہیں رہا ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں اس کو کہے فوراً اس کے لیے جو ہے دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک پہلا ہی ایک ایسا جو ہے مرحلہ تھا کہ اگر جو ہے ابرہہ اور اس کے لشکر کو عقل ہوتی تو وہ کبھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرتے، لیکن جب عقل کے پرستار ہوتے ہیں اور مادہ پرست ہوتے ہیں تو ان کی عقلیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ ہی مار دیتے ہیں۔ ہاں، اور اہل ایمان کا معاملہ اسباب کے ساتھ، مسبب الاسباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہاتھی آگے نہیں بڑھا، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لشکر بھیجا جو سمندر کی طرف سے آ رہا تھا اور فضا سے آ رہا تھا۔ اس وقت یہ ایجادات نہیں تھے، نہ فائٹر پلین تھے اور نہ کوئی جو ہے جنگی ہوائی جہاز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے، پیجن اور کبوتر سے زیادہ چھوٹے تھے، اور ان کے منہ کے اندر کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی ہائیڈروجن بم نہیں تھا، چھوٹے مسور کے دانے کے مانند اور جو ہے وہ چنے کے مانند، منہ کے اندر ایک کنکری اور دو پروں کے اندر دو کنکری، یعنی 3 کنکری ہر پرندے کے پاس تھی۔ اور وہ جب پرندے اس کنکری کو برساتے تھے تو وہ آدمی اور ہاتھی کو بالکل چیر اور پھاڑ کر ان کو تہس نہس کر دیتے، اس لیے کہ یہ جو ہے وہ بندوں سے مقابلہ نہیں تھا، یہ اللہ سے اور اللہ کے گھر کا مقابلہ تھا۔ اللہ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس لشکر کو اس کا نام و نشان ختم کر دیا۔ ہاتھی بھی بھاگ گئے، لشکر بھی بھاگ گیا، لیکن ابرہہ چونکہ یہ سردار تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ یمن پہنچا اور اس کا بدن سڑ رہا تھا، گل رہا تھا، اور یمن جانے تک وہ سڑ کر جو ہے وہ گل کر ختم ہو گئی۔ باقی کچھ جو بچے کچے وہاں رہ گئے تھے وہ اندھے اور جو ہے اپاہج بن گئے تھے، اور وہاں پر اس طریقے سے مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو قرآن کریم کے اندر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اے مخاطب کہ اے نبی آپ کو پتہ نہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ گویا دیکھنے کے برابر تھا۔ تو کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور وہ کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو جو ہے وہ بیکار نہیں کیا، اکارت نہیں کیا، یعنی کر دیا۔ اس زمانے کی جو بڑی طاقت تھی وہ یہ سمجھ رہے کہ ہاتھی کو ہم بیت اللہ سے باندھیں گے، اور بیت اللہ کے باندھنے کے بعد ہم اس کو جو ہے دائیں بائیں کریں تو بیت اللہ گر جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ نے بھیجا پرندوں کے ٹولی کی ٹولی۔ ابابیل کے معنی وہ مشہور پرندہ نہیں جس کو ہم اردو میں ابابیل کہتے ہیں، ابابیل کے معنی غول کے غول، یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کی ٹولی آئی، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو پھینک رہے تھے کنکر کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ایسے پتھر جو کنکر سے بنے تھے، مٹی سے بنے ہوئے چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، اور وہ کنکریاں اس ہاتھیوں پر اور اس کے لشکر پر برسا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور کے اندر بھی
جو ٹیکنالوجی ہے اور جس کے ذریعے سے اس وقت نہتے اور کمزور انسانوں پر جو ہے وہ بم برسائے جا رہے ہیں، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان بموں سے بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ نشانہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس ان لشکر کو کیسے بنا دیا؟ جیسے کہ بھوسا آپ جانتے ہی ہیں، اور وہ بھی کھایا ہوا ہو، کوئی جانور اس کو کھا لے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، بعینی یہی حیثیت اس لشکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بتا دیا کہ کس طریقے سے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے، چونکہ اس کے متولی اور یہاں کے رہنے والے باشندے قریش تھے اور یہ قریش کے مقابلے میں آ گیا، تو چونکہ اس واقعے کی خبر پھر چاروں طرف پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، تو اب قریش کے لوگوں کی عظمت اور دبدبا اور رعب پورے وہاں کے حجاز اور اطراف کے لوگوں کے اندر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوتا تھا؟ قریش اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ اپنے جو ہے تمام بزنس کے لیے دنیا کے ملکوں کو سفر کرتے تھے، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی ان سے جو ہے وہ کیا کرے، کوئی چھیڑخانی کرے یا ان کو کوئی جو ہے تعرض کرے، بلکہ یہ امن و امان کے ساتھ رہتے تھے۔ الم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، تو قریش کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حفاظت کی کہ ایک تو لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبا رہ گیا، دوسرے تجارتی اور بزنس ان کا آگے بڑھنے لگ گیا، اور اللہ نے انہیں امن دے دیا اور بھوک کی حالت کے اندر ان کو کھانا کھلا دیا۔ تو دو بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چیزیں عطا فرمائیں، ایک تو آدمی کو روٹی مل جائے اور دوسرے امن کے ساتھ رہ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی جو ہے وہ صورت کے اندر یہی کہا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ قریش یہ مانوس تھے اور عادی تھے، خوگر تھے گرمی اور سردی کے سفروں کے۔ شام یہ ٹھنڈا ملک تھا اور یمن یہ گرم ملک تھا، اس لیے سردی کے زمانے کے اندر وہ یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمی کے زمانے کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے تھے شام کے علاقے کا۔ اسی لیے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب یہاں دسمبر کی چھٹیاں ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈیاں ہوتی ہے تو جو ریٹائرمنٹ ہے وہ تو 4-4 6 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، باقی جو کام کاج والے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اوقات گرم ملکوں کے اندر چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر جا کر گزارے۔ تو یہ ایک نظام ہے رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ سردی کے اندر یمن کا اور گرمی کے اندر شام کا سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تمہیں قریش کو اللہ نے کیسے دی، تو لہذا اس کے شکرے میں تمہیں کیا کرنا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا تمہیں اس کے شکریہ میں اس رب کے گھر کی عبادت کرنا چاہیے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس نے خوف میں امن دے دیا۔ اس لیے یہ سورہ قریش، اگر خوف ہو یا اسی بھوک کا کوئی معاملہ ہو، اس کو کثرت سے پڑھنے سے یہ چیزیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ دونوں صورتیں، اس کا مضمون قریب ہے اور اس کو ہم روزانہ پڑھتے بھی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا اس کا ترجمہ اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔